السلام علیکم۔ آج کل دنیا امریکہ اور چائنا کے درمیان تائیوان کو سے پیدا شدہ تنازع سے پریشان ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے اور تائیوان کی جغرافی اہمیت اور اس کے جو ہے تاریخی پس منظر پہ بات کریں گے، اور اس تنازع کی بھی تاریخی پس منظر پہ بات کریں گے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ پیشکش ہے شایان ٹی وی کی۔ آپ سے درخواست ہے کہ شایان ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں۔ اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ تائیوان چائنا کے قریب ایک چھوٹا جزیرہ ہے جس پہ مختلف اقوام نے حکومت دی۔ کبھی یہ چائنا کے پاس رہا، کبھی یہ جاپان کے پاس رہا، کبھی خود مختار رہا۔ تو اس حوالے سے ہم اس پہ بات کریں گے آج، اور موجودہ تنازع پہ بات کریں گے خاص طور پہ۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ تائیوان میں مختلف دور میں مختلف اقوام نے حکومت کی۔ اس سے پہلے ڈچ نے قبضہ کیا ہوا تھا، جس کو کوک سنگا نے 1661 میں آزاد کرایا۔ چائنا اور جاپان کے جنگ کے دوران بھی یہ حصہ بہت متاثر ہوا اور اس جزیرے پہ جاپانیوں نے قبضہ کر لیا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں 1949 سے پہلے کی تاریخ کی، تو تائیوان ابتدائی طور پہ ایک جزیرہ تھا جو چنگ حکومت کے زیر انتظام تھا۔ تاہم 1895 میں چین جاپان جنگ کے بعد تائیوان کو جاپان کے حوالے کر دیا گیا۔ جاپان نے پھر 1945 تک تائیوان پر حکومت کی۔ جنگ عظیم دوم میں جاپان کی شکست کے بعد تائیوان کو جمہوریہ بنا دیا گیا، جس پر چیانگ کائی شیک کی KMT پارٹی کی حکومت قائم ہوئی۔ جاپان کے انخلاء کے بعد تائیوان میں دو گروپ پیدا ہوئے۔ ایک چائنا کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، ون چائنا کا حامی تھا، تائیوان کی خود مختاری کا مخالف تھا۔ لیکن دوسرا گروپ تھا تائیوان کو خود مختار دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چائنا کے ساتھ اتحاد نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ یہ تائیوان خود مختار رہ کر کے اپنی حیثیت کو منائے۔ اور اس کے علاوہ وہ دور ابتدائی دور تھا جس میں کیپٹلزم اور یہ کمیونسٹوں کا ایک اختلاف چل رہا تھا۔ یہ دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی، تو تائیوان کے لوگ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک کمیونسٹوں کے ساتھ تھا ایک گروپ، اور دوسرا گروپ اس سے یہ آپ کے سرمایہ دارانہ نظام میں لے کے جانا چاہ رہا تھا۔ خود مختار تائیوان کی قیادت چیانگ کائی شیک کر رہے تھے۔ چائنا میں دراصل دو پارٹی تھی، KMT جو کہ موجودہ تائیوان میں چلی گئی تھی، تائیوان اس کے حصے میں آیا۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جو کہ موجودہ چائنا میں جن کی حکومت ہے۔ اصل میں یہ 1936 یا 1936 تک زیان کے واقعہ تک تنازعات میں تھے۔ ان کی شروع سے ان کے درمیان تنازع چلا۔ ایک کمیونسٹ انقلاب کا حامی تھا، دوسرا کمیونسٹ نظریات کا مخالف تھا۔ تاہم دونوں کے درمیان جنگ عظیم دوم کے دوران جاپانیوں سے لڑنے کے لیے تعاون پر اتفاق ہوا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد دونوں کے درمیان تنازعات پھر شروع ہو گئے۔ 1949 میں خانہ جنگی کا فیصلہ کمیونسٹ پارٹی کے حق میں ہوا اور سرمایہ دار حکومت تائیوان کی طرف پیشوائی اختیار کر گئی، اور KMT پارٹی کی سرمایہ دار حکومت تائیوان کی طرف پیشوائی اختیار کی گیا۔ تائیوان کے سرزمین پر کنٹرول حاصل کر لیا، ہمیشہ تائیوان میں ہی رہی۔ کمیونسٹوں نے بقیہ چین پر قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ 1950 کی دہائی سے تائیوان کے آبنائی کے دونوں اطراف تائیوان کے ROC یعنی جو تائیوان کی پہ جو حکومت کر رہے تھے، اور چائنا کے PRC یعنی پیپلز ریپبلک آف چائنا کے درمیان ایک سیاسی اور فوجی تعطل اور کشمکش پیدا ہوا، جس میں تائیوان اور چین دونوں ہی سرکاری طور پر تمام چین کی قانونی حکومت ہونے کا دعویٰ کرتے رہے۔ چائنا والے یعنی کمیونسٹ کہتے تھے کہ تائیوان سمیت پورے چائنا پہ ان کا حق ہے، جبکہ ROC یعنی تائیوان والے لوگ یہ کہتے تھے کہ پورا چائنا ہمارا ہے، ہم فی الحال تائیوان پہ ہیں لیکن پورا چائنا ہمارا ہے، ان کا تھا۔ اس طرح کشمکش شروع ہوئی۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ چین اور تائیوان کے تعلقات کیسے رہے۔ ہم بات کریں گے 1949 سے لے کے 1979 تک۔ اس عرصے کا دونوں فریق تکنیکی طور پہ باہمی طور پہ تصادم میں رہے، دونوں کے درمیان جو اختلافات رہے، بلکہ اب ہم لفظ تصادم استعمال کریں تو بہتر ہوگا۔ تائیوان کی ROC نے بابر کمیونسٹوں کے زیر اقتدار عوامی جمہوریہ چین سے فوجیوں کی تائیوان کی طرف پیش قدمی روک دی، یعنی کمیونسٹوں
کی یلغار جو کمیونسٹوں کا داخلہ اور کمیونسٹ کانفرنس کو ROC نے تائیوان سے دور رکھا. جیسا کہ 1950 میں کینمین میں تقریباً 12,000 تائیوانی فوجی تھے. خانہ جنگی کے بعد وہ لوگ برما، جو کہ اب میانمار کہلاتا ہے، وہاں فرار ہو گئے. ابتدا میں امریکہ نے چین کے خلاف ان فوجیوں کی حمایت کی اور برما کی جانب سے اقوام متحدہ سے اپیل کے بعد ان میں سے 6,000 فوجی برما چھوڑ گئے اور بعد میں فوج کی تحلیل کا اعلان کر دیا گیا. دیکھیں، تنازعات تو تھے. یہ تائیوان اور چائنا کے دونوں چائنا ہیں، دونوں چائنیز قوم ہیں. صرف نظریات کا اختلاف تھا. دونوں ساتھ بھی رہے. جاپان کے خلاف دونوں نے مل کے جنگ کی. اس کے بعد ان کے کچھ اختلافات ہو گئے تھے جو کہ شاید حل ہو جاتے، لیکن بیرونی مداخلت نے اس مسئلے کو بہت بگاڑ دیا. امریکہ کی مداخلت پہ بات کریں گے ہم. امریکی حکومت نے 1950 میں تائیوان والی ROC کو چین کی واحد قانونی حکومت کے طور پر تسلیم کیا. یہیں سے معاملہ بگڑا، جبکہ امریکہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ تائیوان پہ کسی فوجی مداخلت میں ملوث نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تاہم یہ کوریا کے جنگ کے بعد بدل گیا. ایشیا میں آزاد ریاستوں کو فتح کرنے کے کمیونسٹ کے عزائم کو دیکھ کے یہ طے پایا کہ تائیوان کی حفاظت بحر الکاہل میں امریکہ کی اسٹریٹجک مفادات میں ہوں گے. حالانکہ چائنا نے کبھی کسی دوسرے قوم پہ مداخلت نہیں کی اور کسی دوسرے قوم پہ حملہ نہیں کیا، صرف ہمیشہ اپنی دفاعی حیثیت رہے. لیکن یہاں پہ امریکہ کی مداخلت نے معاملہ خراب کیا. تائیوان کو چین کی جارحیت سے بچانے کے لیے ایک بحری بیڑا آبنائے تائیوان بھیجا گیا. امریکہ نے پورا ایک اپنا بحری بیڑا بھیج دیا. آج ظاہر ہے کہ ایک بڑی سپر پاور چائنا بھی ایک دنیا کی بڑی اور بلکہ سب سے بڑی قوم ہے. اب اس قوم کو اشتعال دلایا گیا. تائیوان کی سرزمین پہ ہونے والے تمام حملوں کو روکنے کی ذمہ داری بھی امریکہ نے اپنے سر لے لی. اور ان حالت میں چائنا کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا اور چائنا نے امریکہ کو سمجھا کہ امریکہ اسے للکار رہا ہے، لہذا چائنا میں اشتعال بڑھا. اب ہم پہلے بحران کی بات کرتے ہیں. 1953 میں امریکی بحری بیڑا کو ہٹا لیا گیا. تائیوان نے چین اور تائیوان کے درمیان جزائر پہ فوجیں اتار لیں. تائیوان نے دفاعی ڈھانچے کی تعمیر شروع کر دی. ظاہر ہے یہ ساری چیزیں چائنا کے لیے پریشان کن تھیں، تو کمیونسٹوں کی لبریشن آرمی نے ان جزائر پہ گولہ باری شروع کر دی. امریکہ کو کمیونسٹ توسیع کا خدشہ تھا، کیونکہ چین نے آبنائے تائیوان کے ساتھ ساتھ جزائر پہ گولہ باری کی. چونکہ تائیوان بحر الکاہل کے ساتھ جنوبی کوریا سے جنوب مشرق کی طرف امریکہ کے دفاعی حکمت عملی کا حصہ تھا. تائیوان اور امریکہ دونوں نے پھر سے ایک دفاعی معاہدے پہ اتفاق کیا. کانگریس نے جنوری 1955 میں فارموسا ریزولوشن پاس کیا، جس میں امریکی صدر کو مسلح حملے کے خلاف ROC کی ملکیت کو دفاع کے لیے مسلح افواج کو استعمال کرنے کا اختیار دیا گیا. چینی حکومت نے اپریل 1955 میں بات چیت کے لیے آمادہ ہونے کا اشارہ دیا اور 21 مئی 1955 کو تنازع ختم کر دیا. تاہم بنیادی طور پر مسائل دونوں ممالک کے درمیان نظریہ اور حکمرانی کے معاملے میں حل طلب رہے. اب ہم بات کریں گے دوسرے بحران کی. یہ شروع ہوتا ہے اگست 1958 یعنی 1958 سے، اور 3 ماہ میں اس کی شدت کم ہوتی ہے. چین اور تائیوان کے جنگی کیفیت پیدا ہو گئی. آبنائے تائیوان کے ساتھ واقع جزائر پر دوبارہ بمباری کی گئی. اس کے بعد چین نے ایک دن کی جنگ بندی کا اعلان کیا، جس میں جزیرہ پر صرف طاق دنوں میں گولہ باری کی جائے گی. دونوں فریقوں نے کبھی بھی جنگ کو باضابطہ طور پر ختم کرنے کے کسی معاہدے پر دستخط نہیں کیے. دونوں طرف سے بمباری علامتی طور پر معنی اختیار کرنا شروع کر دی. توپ خانے کی بمباری کے ساتھ آن اور آف. بعد کے سالوں میں براہ راست گولوں کے بجائے پروپیگنڈا شیٹ فائر کیے گئے. 1979 میں امریکہ اور چین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد یہ بمباری کا خاتمہ ہوا.
1949 سے 1979 تک کراس آبنی تعلقات بات کریں گے۔ 1971 تک زیادہ تر ممالک نے تائیوان کو جائز حکومت کے طور پر تسلیم کیا۔ نیٹو ممالک یعنی کمیونسٹ مخالف نے تائیوان کو تسلیم کیا، جبکہ سوویت بلاک کے ممالک کا غیر منسلک تحریک اراکین نے چین کو تسلیم کیا۔ دونوں کی طرف سے عالمی نظام میں پروپیگنڈا پھیل گیا، ہر ایک دوسرے کو ڈاکو قرار دیتے اور ایک جنگی جنون میں رہے۔ 1978 میں تائیوان حکومت نے سرزمین چین کے دورے کی اجازت دی، جس سے بہت سے خاص طور پہ KMT کے سابق فوجیوں کو فائدہ پہنچا، جن کے خاندان آبنائی کے دوسری طرف تھے۔ 1979 میں جیسے ہی امریکہ نے چین کے ساتھ معمول کے سفارتی تعلقات بحال کے اسے ون چائنا کے اصول کو تسلیم کرنا پڑا، اس نے تائیوان کے ساتھ سرکاری طور پر سفارتی تعلقات منقطع کر لیا، جسے اس نے جائز حکومت کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ اب وہ چائنا کے ساتھ تھا۔ تائیوان تعلقات پہ سر جنگ کے اثرات۔ سر جنگ کے دوران امریکہ روس ایک نظریاتی تنازع میں مبتلا رہے، جس میں دونوں کے مختلف سیاسی نظام تھے۔ یہ چیز ROC یعنی تائیوان میں موجود حکومت اور PRC یعنی پیپلز ریپبلک آف چائنا، چائنا میں موجود حکومت کے درمیان تنازع میں بھی ظاہر ہوئے۔ تنازع خاص طور پر اس وقت ابھر کر سامنے آیا جب دونوں فریقوں کو جاپانی ہتھیار ڈالنے کے بعد چین میں نئی حکومت بنانے کا مرحلہ پیش آیا۔ سپر پاورز امریکہ کا مداخلت نے چین اور تائیوان کے درمیان طاقت کا توازن بگاڑ دیا۔ امریکہ کا خیال تھا کہ اگر تائیوان کا زوال ہوتا ہے تو آس پاس کے دوسرے ممالک جیسے جاپان اور فلپائن بھی متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ کمیونزم پورے ایشیا میں پھیل جائے گا۔ تاہم یہ خیال دونوں فریقوں کے درمیان تنازع کا باعث بنا۔ اس کے نتیجے میں دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر فوجی جارحیت کے ذریعے فتح حاصل کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ امریکہ روس کے درمیان دنیا کے کنٹرول پر دیکھنے میں آیا، جس کے نتیجے میں کیوبا کے میزائل بحران اور بے آف پگز کے حملے جیسے واقعات رونما ہوئے۔ چین اور سوویت تعلقات کوریا کی جنگ کے بعد ٹوٹ گئے۔ امریکہ اب بھی کمیونسٹ توسیع کے بارے میں فکر مند تھا اور اس پر قابو پانے کی کوشش کرتا تھا تاکہ وہ بحر الکاہل میں اپنے اثر و رسوخ کے دائرے تک نہ پہنچ سکے، جس کے نتیجے میں ROC یعنی تائیوان والے کے لیے اس کی مسلسل حمایت وقتی طور پر کم ہوئی، یہاں تک کہ امریکہ نے چین کی حکومت سے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ PRC پیپل ریپبلک آف چائنا میں موجودہ چائنا والوں نے ستمبر 1972 میں جاپان سے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن بحال کر لی۔ اس کے بعد اگلے اسٹیپ کے طور پہ چائنا نے جنوری 1979 یعنی جنوری 1979 میں امریکہ سے بھی اپنے ڈپلومیٹک تعلقات بحال کر لیے۔ یہ اب کے چائنا کی حکومت کی بڑی کامیابیاں تھیں۔ چین تائیوان تعلقات 1970 سے 1980 تک۔ چین تائیوان ریلیشن شپ فرام 1970 to 1980۔ 1971 یعنی 1971 میں تائیوان کی حکومت نے چین پیپلز ریپبلک آف چائنا کی حکومت کو اقوام متحدہ میں چین کی نشست کے لیے جائز ہولڈر کے طور پر تسلیم کرنے سے کچھ دیر پہلے ہی اقوام متحدہ سے واک آؤٹ کر دیا۔ تائیوان کو دوہری نمائندگی کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن چیانگ کائی شیک نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں ایک نشست برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا۔ چیانگ نے اپنی مشہور تقریر میں اپنے فیصلے کا اظہار کچھ اس طرح کیا: آسمان اتنا بڑا نہیں کہ دو سورج ایک ساتھ طلوع ہوں۔ اکتوبر 1971 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد 2758 منظور کی اور چیانگ کائی شیک کے نمائندوں کو اقوام متحدہ سے نکال دیا اور اس کی جگہ چین نے لے لی۔ 1979 میں امریکہ نے ایک چائنا کے اصول پر عمل کرتے ہوئے
تھائی پی کی جگہ بیجنگ کو تسلیم کر لیا۔ تائیوان ریلیشن ایکٹ 1979 یہ بڑا اہم ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر نیکسن اور ان کی قومی سلامتی کے مشیر ہینری کسنجر نے چین کے ساتھ تعلقات کی شروعات کو ویتنام کی جنگ سے امریکہ کو نکالنے کی حکمت عملی کے ایک حصے کے طور پر دیکھا۔ انہوں نے اس تعلقات کو سوویت یونین کے خلاف سر جنگ میں ایک اسٹریٹجک فائدے کے طور پر بھی دیکھا۔ چین میں ماؤ زے تنگ اور ان کے مشیر اپنے خارجہ تعلقات میں توازن حاصل کرنے میں یکساں طور پہ دلچسپی رکھتے تھے، کیونکہ وہ محسوس کرتے تھے کہ سوویت یونین کی سامراجیت ایک خطرناک سمت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ 1972 کے بعد امریکہ اور PRC پیپلز ریپبلک آف چائنا کے درمیان تعلقات گہرے ہوتے چلے گئے۔ دونوں نے مکمل طور پر تعلقات کے قیام کی پیش رفت کی۔ مکمل تعلقات قائم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ امریکہ تائیوان کے جزیرے سے اپنی فوجیں واپس لے اور تائیوان پہ جمہوریہ چین کی حکومت تسلیم کرے۔ یہ شرائط امریکی صدر جیمی کارٹر کے دور میں پوری ہوئیں اور 15 دسمبر 1978 15 دسمبر 1978 کو باہمی تسلیم کا معاہدہ جاری ہوا۔ تاہم ڈیموکریٹک صدر کارٹر کی گرفت ریپبلکن کے زیر کنٹرول کانگریس میں اچھی طرح سے نہیں تھی۔ در حقیقت کانگریس کے بہت سے اراکین نے کمیونسٹ تعلقات کو سفارتی شناخت نہ دینے کو ترجیح دے رہے تھے۔ نتیجے کے طور پر کانگریس نے تائیوان کے ساتھ تعلقات کو جاری رکھنے کی بنیاد رکھنے کے لیے 1979 کا تائیوان ریلیشن ایکٹ پاس کیا۔ تائیوان ریلیشن ایکٹ 1979 پر چین کا رد عمل۔ PRC یعنی پیپلز ریپبلک آف چائنا نے تائیوان ریلیشن ایکٹ کو چین کے اندرونی معاملے میں امریکہ کی طرف سے غیر ضروری مداخلت کے طور پر دیکھا۔ The Three Joint Communique امریکہ اور PRC کے 3 مشترکہ بیانات کا مجموعہ جس نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات استوار کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا پر 1972 1979 اور 1982 میں دستخط کیے گئے تھے۔ امریکہ نے اعلان کیا کہ امریکہ تائیوان پہ PRC پیپلز ریپبلک آف چائنا کی خود مختاری کو 1982 میں تھائی پی کو پیش کردہ 6 یقین دہانیوں امریکہ اور تائیوان کے درمیان تعلقات میں تائیوان کو ہتھیار کی فروخت کے حوالے سے استعمال ہونے والی رہنما اصول کے حصے کے طور پر باضابطہ طور پر تسلیم کرتا ہے۔ تائیوان کے موجودہ سیاست میں ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی کا ایک اہم رول ہے۔ چانگ کائی شیک کے بعد ان کے بیٹے چیانگ جنگ کو نے اقتدار سنبھالتے ہی نظام کو آزاد کیا۔ 1986 میں ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی KMT کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائی گئی، کیونکہ KMT تائیوانیوں میں تیزی سے مقبول ہوتی جا رہی تھی۔ یہ مارشل لا کو 1 سال بعد چیانگ جنگ کو نے ہٹا دیا۔ یہ کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی۔ چیانگ نے اپنے نائب صدر کے لیے تائیوان میں پیدا ہونے والے ٹیکنوکریٹ لی ٹینگ ہو کو منتخب کیا اور اقتدار کو رفتہ رفتہ تائیوان کے اصل لوگوں کے حوالے کرنا شروع کیا۔ اس اقدام نے دیگر اثرات کے بعد تائیوان میں پیدا ہونے والے شہریوں کو زیادہ طاقت فراہم کی اور KMT مخالف جذبات کو اس مدت کے دوران پرسکون کیا، جس میں عوامی طاقت کی تحریکوں کی وجہ سے کئی دیگر ایشیائی خود مختاری کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ چیانگ جنگ کو کا انتقال 1988 میں ہوا۔ چیانگ کے جانشین صدر لی ٹینگ ہوئی نے مزید حکومتی اختیارات تائیوان میں پیدا ہونے والے شہریوں کے حوالے کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس نے حکومت کو بھی جمہوری بنانا شروع کر دیا۔ تائیوان لی کے تحت لوکلائزیشن کا عمل سے گزرا۔ لوکلائزیشن کے عمل میں مقامی ثقافت تاریخ کو پہچاننے کے نقطہ نظر پر فروغ دیا گیا۔ 1996 میں آبنائے تائیوان بحران کے دہائی میں پیدا ہونے والے مکمل انتخاب میں دسمبر 1991 میں حکومت کرنے والی کیو مین ٹینگ نے 71% ووٹ حاصل کیے۔ اس جزیرے کی چین کے ساتھ دوبارہ اتحاد کو مخالفت کی تصدیق کر دی، تو لہٰذا اب چائنا اور تائیوان کے اتحاد وقتی طور پر رک گیا ہے۔ فروری 1993 میں صدر نے، جو خود تائیوان کے باشندے ہیں، ایک اور مقامی لین چان کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا، جس سے سرزمین کے جلاوطنوں سے ایک اور نسل جلاوطنوں سے مقامی لوگوں کا اقتدار منتقل ہوئی
نئی نسل کو اقتدار منتقل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1996 میں جزیرے کے پہلے آزاد صدارتی انتخاب میں اوٹر نے مین لینڈ کی دھمکیوں سے انکار کیا۔ موجودہ صدر لی ٹینگ ہوئی کو 54% ووٹ دیا۔ 1996 میں تائیوان میں صدارتی انتخابات ہو رہے تھے، اور اس انتخابات میں چائنا کی کوشش تھی کہ ایسے لوگوں کو کامیاب کیا جائے جو کہ تائیوان اور چائنا کے حامی ہیں، اور تائیوان اور چائنا کو متحد کر سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے چن لی آن اور لین یانگ کانگ کی حمایت کی، اور میزائل تجربات کے میزائل ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا تاکہ یہ اپنے حامی امیدوار چن لی آن اور لین یانگ کانگ کو کامیاب کرایا جا سکے۔ اس جارحانہ حکمت عملی نے امریکی صدر کلنٹن کو تائیوان ریلیشن ایکٹ کے تحت تائیوان کے جنوبی ساحل سے دور دو طیارہ بردار جنگی گروپوں کو خطے میں بھیجنے پر مجبور کیا، اور پیپلز ریپبلک آف چائنا یعنی PRC کے میزائل تجربات منصوبہ بندی سے پہلے ہی ختم ہو گئے۔ اس واقعے کو 1996 کے تائیوان آبنائے بحران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1998 میں تائیوان نے اقوام متحدہ میں اپنی نشست حاصل کرنے کی کوشش کی، جو کہ ان کی حالیہ برسوں میں چھٹی کوشش تھی۔ تاہم بیجنگ حکومت یعنی PRC پیپلز ریپبلک آف چائنا کی طرف سے ہر بار اس اقدام کو روکا گیا، اور ان کو اقوام متحدہ سے تائیوان کو اقوام متحدہ سے کی ممبرشپ سے دور کیا گیا۔ ون چائنا، ایک چین، متحدہ چائنا۔ صدر لی ٹینگ نے 1999 میں اعلان کر دیا کہ ہم اب ون چائنا پالیسی ترک کر رہے ہیں۔ اس نے اس جزیرے اور اس کے طاقتور پڑوسی کے درمیان جو برقرار امن تھا، اس میں مزید تلخی پیدا کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چائنا کے ساتھ ایک ریاست سے ریاست کی بنیاد پر بات کریں گے، یعنی چائنا ایک ریاست کے تحت آئے اور ہم بھی ایک ریاست کے تحت آئیں گے تو ہماری بات ہو سکتی ہے۔ چین جس نے کہ انہیں تائیوان کو متحد کرنے کا سوچ رکھا تھا، اور ان کا عزم ہے، اب بھی ان کا یہ عزم ہے کہ ہم متحدہ ہیں اور ہم ون چائنا کے حامی ہیں وہ لوگ۔ اس کے بدلہ انہوں نے پھر 96 کی طرح جزیرے کے قریب دو جنگی مشقیں میزائل تجربات شروع کر دیا، جیسا کہ انہوں نے 1996 میں کیا تھا۔ صدر کے طور پہ لی کے آخری کاموں میں سے ایک جرمن ریڈیو پہ یہ اعلان کرنا تھا کہ ROC یعنی تائیوان اور PRC یعنی پیپلز ریپبلک آف چائنا کے ریاست سے ریاست کے ساتھ خصوصی تعلقات ہیں۔ سرد جنگ کے اثرات پہ بات کریں گے۔ دیکھیے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ چائنا میں پیپلز ریپبلک آف چائنا کی حکومت ہے، اور جو کہ کمیونسٹ ہے، اور جبکہ تائیوان میں ROC والی حکومت ہے جو کہ سرمایہ دارانہ نظام کے حامی ہے۔ اصل اختلافات یہی ہے۔ اچھا، پیپلز ریپبلک آف چائنا کا خیال ہے کہ تائیوان چائنا کے تحت ہے، تائیوان چائنا کا حصہ ہے، اور ایک چھوٹے جزیروں کو علیحدگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جبکہ تائیوان ماضی میں بھی آزاد رہا ہے، چائنا سے الگ رہا ہے۔ لیکن بہرحال قدرتی طور پہ اور جو ماضی کے جغرافی لحاظ سے تائیوان چائنا کا حصہ بنتا ہے، لیکن وہ اکثر جو ہے آزاد رہا ہے۔ سرمایہ دار KMT کمیونسٹوں سے متفق نہیں ہے۔ اصل علیحدگی کی وجہ یہی ہے۔ مختلف نظریات کے حامی رہنماؤں کے تحت دو چینی ریاستیں قائم ہوئیں۔ اگرچہ امریکہ کو سرد جنگ کے دوران USA سے فتح حاصل کرنے اور کمیونسٹوں کو روکنے کے لیے چائنا کی حمایت حاصل کرنی پڑی اور تائیوان سے تعلقات منقطع کروی، لیکن امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ تائیوان کسی اور بلاک میں شامل ہو یا کمیونسٹ بلاک کی طرف جائے۔ اس لیے 1979 میں تائیوان ریلیشن ایکٹ قائم کیا گیا۔ چائنا تائیوان تعلقات میں موجودہ متصادم نظریات نے دوسرے ممالک پر سرد جنگ کے اثرات کو ظاہر کیا۔ اچھا، یہ پوری دنیا میں سرد جو جنگ رہی، کولڈ وار جو رہا، یہ
کمیونسٹ اور سرمایہ نظام کے تحت رہا۔ یہی جنگ تائیوان اور چائنا میں ہے، اور اس نے جنگ نے اس کو اور زیادہ بڑھایا۔ تیسرا، آبنائے تائیوان بحران۔ چین نے مارچ 1996 کے صدارتی انتخابات کے فوراً بعد تائیوان کے خلاف 30 دن کے میزائل حملوں کے لیے ہنگامی منصوبے بنائے۔ ایک دن میں ایک حملہ۔ یہ حملے نہیں کیے گئے تھے، لیکن ممکنہ طور پر امریکی انٹیلیجنس نے تیاریوں کا پتہ لگایا تھا۔ مارچ 1996 میں چین نے کورینیل کے دورے کے بعد اپنی چوتھی بڑی فوجی مشقوں کا اعلان کیا۔ تیسرا، تائیوان آبنائے بحران، جسے 1995 سے 1996 تائیوان آبنائے بحران یا 1996 یا 1996 تائیوان آبنائے بحران بھی کہا جاتا ہے، عوامی جمہوریہ چین کی طرف سے تائیوان کے آس پاس پانیوں میں میزائل تجربات کی ایک سیریز کا اثر تھا۔ چائنا جب بھی دباؤ قائم کرنا چاہتا ہے، وہ تائیوان کے گرد فوجی مشقیں شروع کر دیتا ہے۔ یہ فوجی مشقیں 21 جولائی 1995 سے 23 مارچ 1996 تک وقفے سے جاری رہے۔ موجودہ بحران اس وقت شروع ہوا جب کہ نینسی پیلوسی نے، جو کہ اسپیکر ہیں سینٹ کی، امریکن سینٹ کی اسپیکر، انہوں نے تائیوان کا دورہ کیا۔ چونکہ یہ آپ کے چائنا تائیوان کو الگ ریاست ہی نہیں تسلیم کرتا، لہذا وہاں پہ کسی دوسرے ملک کا سرکاری دوا ظاہر ہے چائنیز عوام کے لیے تکلیف دہ ہے، لہذا اس میں چائنا نے اپنے اختلاف کا اظہار کیا اور اعتراض کیا۔ ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے تائیوان کے دورے کے تناظر میں چین نے جزیرے کے قریب بڑی فوجی مشقوں کا اعلان کیا ہے، جس سے آبنائے تائیوان میں بحران پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ پیلوسی نے بیجنگ کی طرف سے مسلسل دھمکیوں کو نفی کرتے ہوئے خود مختار جزیرے کا دورہ کیا، جو تائیوان کو ایک الگ صوبے کے طور پہ دیکھتا ہے۔ یعنی چائنا کی حکومت کا خیال ہے کہ تائیوان اس کا ایک اپنا صوبہ ہے، وہ تائیوان کو اپنا ایک صوبہ گردانتا ہے، اور اس کا کلیم ہے کہ چائنا اس کا تائیوان اس کا ایک پروونس ہے۔ اور چائنا نے متنبع کیا کہ وہ اس دورے کو ایک بڑی اسٹائل انگیزی تصور کرے گا، اور یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ بہرحال نینسی پیلوسی نے تائیوان کا دورہ کیا، جس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ موجودہ مشقیں ریڈ نشان سے ظاہر ہے، اور 96 میں ہونے والی یہ مشقیں بلیک لائن سے ظاہر ہے۔ اب دیکھیں، یہ مشقیں بہت زیادہ قریب کی جا رہی ہیں، اس میں تائیوان کے بہت قریب کی جا رہی ہیں، اور زیادہ پہلے مقابلے پہلے تقریباً 4 جگہوں پہ مشقیں تھیں، اب تقریباً یہ 6 جگہوں پہ مشقیں کی جا رہی ہیں، اور زیادہ قریب تائیوان کے ڈومینیشن کے کافی قریب کی جا رہی ہے۔ ایک طرح تائیوان کی حکومت کو متنبع کرنا ہے کہ ہم کسی وقت بھی تائیوان پہ حملہ کر کے اسے چین کے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ چائنا نے تائیوان کے بالکل قریب کچھ میزائل تجربات کیے ہیں، اور یہ تجربات مسلسل کیے جا رہے ہیں، جو کہ ایک طرح سے تائیوان کو تنبیہ کرنا ہے، اور دوسرے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ تائیوان میں مداخلت، چین میں کہ اندرونی معاملات میں مداخلت تصور کی جائے گی، اور یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ چائنا کی فوج الرٹ ہے، اور میزائل تجربے کے ساتھ ساتھ اس کی فضائیہ اور دوسری فوج کے دوسرے شعبے بھی مکمل طور پہ تیار ہے۔ اللہ خیر کرے اور دنیا کو میں امن رکھے۔ ہماری دعا ہے کہ دنیا امن میں رہے، سکون میں رہے، یہ مسئلے کی کوئی پائیدار امن حل ہو۔ جس طرح ان حل کے مطلب کہ دنیا پریشان ہے، تو ہم دنیا کو ایک بار اور بتانا چاہتے ہیں کہ ایک اور مسئلہ ہے
جو کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ بھی بہت سنگین رخ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کشمیریوں کے آئے دن کے قتل و غارت گری دنیا کے لمحہ فکر ہے، جس کو پرامن طریقے سے مسئلے کو حل کیا جائے اور کشمیریوں کو ان کے اس بات کا اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں اور ان کو جینے کا حق دیا جائے۔ تو دوسرے مسئلے کی طرح یہ کشمیر کا مسئلہ بھی ہے، دنیا کو دیکھنا چاہیے۔ جیسے یوکرین کا مسئلہ ہے، اس طرح کشمیر کا مسئلہ بھی ہے، اس طرح فلسطین کا مسئلے کو بھی دنیا کو دیکھنا چاہیے۔